الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا انشاءاللہ اصول فقہ کا تیسرا درس ہے، اور یہ اصول فقہ ہم بے اعتبار حنفی اعتبار سے، حنفی طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ادلۃ الشرعیہ پر گفتگو کریں گے کہ ادلہ شرعیہ کی کیا حیثیت ہے اصول فقہ میں، اور ادلۃ الشرعیہ حنفیہ کے نزدیک کون کون سے ہوتے ہیں۔ الادلۃ الشرعیہ، جو ادلۃ الشرعیہ ہے وہ حنفیہ کے نزدیک دو طرح کے ہیں۔ عام اصولیین اس کو اس طرح سے نہیں ڈیوائڈ کرتے، لیکن حنفیہ اس کو اسی طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، اصلیہ ان تبعیہ، یعنی اصلیہ جس پر متفق، جو کہ عام اصولیین اس کو متفق علیہ کہتے ہیں، جس کو متفق علیہ کہتے ہیں وہ اصلیہ ہے، یعنی اصلی ادلۃ الشرعیہ۔ اور اسی طرح تبعیہ یعنی جو کہ تابع ہیں، جو کہ تابع ہیں، اصلی ادلۃ الشرعیہ کے تابع ہیں، وہ جو ہے وہ تبعیہ ہیں، جس کو عام طور پر اصولیین متفق علیہ کہتے ہیں۔ اصلی ادلۃ الشرعیہ جو ہیں وہ چار ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ الکتاب یعنی قرآن مجید، السنہ یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح الاجماع اور القیاس، کتاب والسنہ والاجماع والقیاس، یہ چار ادلہ اصلیہ یعنی متفق علیہ ہے۔ اور پھر تین تبعیہ ہیں، یعنی الاستحسان قول الصحابی ان شرع من قبلنا، ٹھیک ہے۔ استحسان میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قیاس کا الٹ ہوتا ہے۔ قول صحابی، صحابی کا قول، شرع من قبلنا پچھلی شریعت کے احکامات، اس کی ہمارے شریعت کے اندر، یعنی اس کو ایز اے دلیل بنانا ہماری شریعت کے اندر۔ ادلہ کو اگر آپ فردر تقسیم کرنا چاہیں تو وہ دو طرح سے اور تقسیم کر سکتے ہیں، بے اعتبار قطعیہ و ظنیہ، یعنی قطعی اور ظنی اعتبار سے، یعنی سرٹینٹی اور انسرٹینٹی، یا سرٹینٹی اسپیکولیٹو انداز میں۔ یعنی ایک چیز ہے قطعی، یعنی آپ کو یقین ہے، یقین کی، یعنی قطعی وہ ہے جو آپ کو یقین کا فائدہ دے، اور ظنیہ یہ ہے جو جس میں شک ہو، لیکن شک وہ اس درجے کا نہ ہو کہ آپ اس کو ریجیکٹ کریں، شک اس درجے کا ہو کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، لیکن یقینی کیفیت 100% نہ ہو، یعنی ہے وہ، یعنی کسی حد تک یقین کی صورت ہی ہے، لیکن وہ سرٹینٹی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں 100% مجھے یقین ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادلہ شرعیہ جو ہیں وہ اس اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہیں، ظنیہ اور قطعیہ۔ اور اس میں اگر آپ میں مثال کے ساتھ بھی سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ، یعنی قطعیہ، پھر اس کو فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور ظنی ہوتی ہے۔ ثبوت اور دلالت سمجھا دیتا ہوں، پھر ہم قطعی اور ظنی کی فردر ڈسکشن میں آ جائیں گے۔ ثبوت یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ تک پہنچی، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تک کوئی بات پہنچی، کوئی نیوز پہنچی، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے، کیا وہ یقین ہے یعنی قطعی ہے، یا وہ شکی یعنی ظنی ہے، قطعی ہے یا ظنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز آپ تک پہنچی ہے، اس کی سرٹینٹی کیا ہے، اس کے اوپر یقین کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی صحت کیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ اسی طرح دلالت کے اعتبار سے جو ہے وہ دلالت کہتے ہیں، یعنی جو اس کا مفہوم آپ لے رہے ہیں، یعنی جو معنی آپ لے رہے ہیں، کیا وہ سرٹین ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قطعیہ اور قطعیت الثبوت یہ ہوگا، پھر اس کا مطلب یہ ہوا، قطعیت الثبوت یہ ہوا کہ جو چیز آپ تک پہنچی ہے، آپ اس کے بارے میں 100% سرٹین ہیں کہ یہ بات جس کی بابت پہنچائی گئی ہے وہ یقینی ہے۔ یعنی اگر آپ تک کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پہنچائی گئی ہے، کے بارے میں پہنچائی گئی ہے، تو وہ یقینی ہے، آپ قطعی طور پر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے۔
ظنی و ثبوت یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ تک کوئی بات پہنچی ہے، اس کے بارے میں آپ 100% سرٹن نہیں ہیں، اسپیکولیٹو ہے یہ بات کہ کیا واقعتاً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قطعی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یا اس میں کچھ بات دوسرے بندے کی بھی شامل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی اعتبار سے دلالت کے اعتبار سے، یعنی مفہوم معنی کے اعتبار سے، یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کیا واضح ہے یا وہ واضح نہیں ہے، وہ بھی قطعی اور ظنی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو اس کی مثالیں بھی دے دیتا ہوں. یعنی قطعیت الثبوت جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قطعیت الثبوت قرآن مجید ہے. قرآن مجید ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے. قرآن مجید ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہے. اسی طرح سنت متواترہ، سنت متواترہ، متواتر سنن، وہ بھی قطعی ہیں ثبوت کے اعتبار سے. اسی طرح سنت المشہورہ، مشہور سنت ہے، السنت المشہورہ، یہ بھی جو ہے وہ قطعی و ثبوت ہے. اسی طرح الاجماع المنقول نقلا متواتر، کوئی اجماع جو کہ متواتر طریقے سے منقول ہوا ہے وہ بھی قطعیت و ثبوت ہے. ٹھیک ہے. قطعیت الدلالہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کا نصوص جو کہ مفسرہ اور محکمہ ہے، یعنی اپنے الفاظ میں، معنی میں واضح ہیں. میں آپ کو اس کی مثال کسی مثال سے دے دیتا ہوں. یعنی قرآن نے کہا کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے. اب یہ اپنے الفاظ اور معانی میں واضح ہیں، اس میں آپ کو ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی سیام روزے کا معنی معلوم ہے. ٹھیک ہے. کتبہ یعنی فرضیت کا معنی معلوم ہے. جس چیز کا معنی معلوم ہے اس کی آپ کو دلیل کی، آپ کی اس کو فردر تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، دلالت کی فردر تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہو گیا قطعیت الدلالہ، یعنی اپنے معنی میں قطعی ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ قطعیت الثبوت ہے. اور اس کے بارے میں یعنی قرآن کیسے قطعیت الثبوت ہے، میں واپس یہ دہرا رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. قرآن کیسے قطعیت الثبوت ہے؟ قرآن ایسے قطعیت الثبوت ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر، دنیا میں کسی بھی علاقے کا ہو، وہ زبان نہ بولتا ہو عربی، وہ اس ماحول یا اس علاقے کی زبان نہ جانتا ہو. یعنی مثال کے طور پر پاکستانی مسجد نبوی میں ہے یا مدینہ کی کسی مسجد کے اندر موجود ہے اور امام صاحب غلطی کرتے ہیں، تو پاکستانی حافظ جس کو وہ یاد ہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، وہ اہل لغت میں سے نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کریکٹ کرتا ہے. تو قرآن مجید جو ہے صحت کے اعتبار سے من غیر زیادت ولا نقصان، نہ اس میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے نہ نقصان ہو سکتا ہے. اتنا واضح اور اتنا قطعیت الثبوت ہے، یعنی اس کے ثبوت میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کہاں یا اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے ثبوت کے اعتبار سے، اور خاص طور پہ ہم اس کی بات کریں کہ جو روایت متواترہ ہے، قرآن کی کچھ روایت متواترہ ہیں اور کچھ جو ہے وہ غیر متواترہ ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس قرآن کی قرأت کی بات کر رہے ہیں، اس قرأت کی بات کر رہے ہیں جو کہ متواترہ ہے. اسی طرح سنت المتواترہ، سنت متواترہ، سنت متواترہ میں اگر آپ سمجھ لیں تو عام طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ عید کی نماز، عید کی نماز سنت متواترہ ہے، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسی طرح سنت مشہورہ اور اجماع المنقول نقلا متواتر، ہم اس کے آگے تفصیل بیان کریں گے. تو یہ ہے قطعیت الثبوت چیزیں. قطعیت الدلالہ کی میں نے آپ کو مثال دی کہ قرآن کا واضح حکم جس کی فردر تفصیل کی ضرورت نہ ہو، یا حدیث میں حدیث کی
بات یعنی ہے وہ ظنی و ثبوت، یعنی خبر احاد سے آئی ہے لیکن وہ اپنی دلالت کے اعتبار سے واضح ہے تو وہ بھی قطعیت الدلالہ ہوگی. البتہ وہ ظنی و ثبوت ہو سکتی ہے لیکن دلالت کے اعتبار سے یعنی معنی کے اعتبار سے وہ واضح ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ قطعیت الثبوت، قطعیت الدلالہ، اسی طرح ظنیت الثبوت اور ظنیت الدلالہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ظنیت الثبوت کی تعریف علماء بیان کرتے ہیں الادلۃ التي ثبتت من طریق لا يقطع بصحته لاحتمال كذب الراوي لاحتمال كذب الراوي او عدم ضبطه یا لاحتمال كذب الراوي او عدم ضبطه، کہ ادلہ جو کہ ثابت ہیں ایسے طریقے سے جس کی صحت قطعی نہ ہو، یعنی اس کا مراد کیا ہے کہ اس میں احتمال ہو کہ اس میں راوی جھوٹا آ گیا ہو یا اس نے صحیح طرح اس کا ضبط جو ہے وہ پورا نہ ہو، اس سے میموری کی غلطی ہو گئی ہو. اس کی مثال سنت احاد ہیں. خبر واحد حنفیہ کے نزدیک آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ ظنیت الثبوت ہے اور اس سے حکم کے اوپر اثر پڑتا ہے. البتہ باقی علماء کے نزدیک بھی سنت احاد جو ہیں وہ خبر واحد جو ہیں وہ ظنیت الثبوت ہیں لیکن اس سے حکم کے اوپر فرق نہیں پڑتا، جبکہ حنفیہ کے نزدیک اس پہ سنت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح ظنیت الدلالہ، دلالت کے اعتبار سے ظنی ہے، ظنی چیز یعنی مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی آیات جس کا یعنی اس کی تعریف میں بتا دیتا ہوں. الادلۃ دالۃ علی المطلوب بما يقبل الاحتمال بوجہ ما يحتمل اکثر من معنی واحد، یعنی کوئی یعنی کوئی ادلہ دال کر رہا ہو، یعنی نشانی دے رہا ہو، اشارہ کر رہا ہو کہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ ایک اعتبار سے اس میں کئی معنی موجود ہوں، یعنی اس میں یہ اعتبار موجود ہو، اس میں یہ یعنی احتمال موجود ہو کہ وہ اس میں ایک معنی کے علاوہ کئی معنی موجود. اس کی قرآن مجید سے مثال والمطلقات یتربصن بانفسهن من ثلاث قروء، کہ مطلق عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھے ہیں 3 قروء تک. ٹھیک ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، ٹھیک ہے، 3 مہینے 3 قروء تک جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے ہیں. اب یہ آیت جو ہے عربی زبان میں قروء کا جو لفظ ہے اس کا 2 معنی ہیں عربی زبان کے اندر ہی. یعنی ایک معنی طہور کا ہے اور ایک معنی حیض کا ہے، ایک معنی حیض کا ہے اور ایک معنی طہور کا ہے. اب یہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن اس میں احتمال موجود ہے کہ شریعت کا یہاں پر مراد طہور ہے یا حیض ہے، اور اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے. شوافیہ کے نزدیک اس کا معنی حیض ہے اور حنفیہ کے نزدیک اس کا معنی طہور ہے. تو یہ ظنیت الدلالہ ہو گئی نا، یعنی اس میں معنی کلیئر نہیں ہے، نماز کی طرح، اقیم الصلاح کی طرح، ٹھیک ہے، یا کتب علیکم الصیام کی طرح. یہاں پر معنی مختلف ہی ہے، یعنی اس میں احتمال ہے کہ ایک معنی ایک لفظ کئی معنی پر مشترک، ٹھیک ہے. لفظ ایک ہے، لفظ مشترک ہے، معنی مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سنت کے اندر کئی ایک ایسی چیزیں مل جاتی ہیں. اچھا، حنفیہ کے نزدیک میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حنفیہ کے نزدیک احکامات کیسے کام کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک احکامات 5 طرح کے ہوتے ہیں: فرض، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام. فرض، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح. یعنی فرض جو آپ پر واجب ہے،
فرض ہے، اوبلیگیٹری ہے، اس میں وہ واجب اور فرض کی کوئی الگ تقسیم نہیں کرتے۔ اس طرح مستحب، جسے مندوب کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، اس طرح کے کئی الفاظ موجود ہیں۔ پھر مباح ہے، پھر مکروہ ہے، اور پھر حرام ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ فرض کرنے کا ثواب ہے اور نہ کرنے کا گناہ، اور اس کے مقابل میں جو حرام ہے اس کو نہ کرنے کا ثواب اور اس کو کرنے کا گناہ ہے۔ مستحب جس کو کرنے کا ثواب ہے، جس کو نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ مکروہ اس کے مقابل میں ہے، جس کو نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نہ کرنے کا ثواب ہے، کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مباح، پانچویں چیز مباح، جس کی ویلیو نیوٹرل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک 7 ہوتے ہیں: فرض، واجب، مستحب، مباح، مکروہ، مکروہ تحریمی، یا اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، اور حرام۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ظنی اور قطعی جو ادلہ ہیں اس سے ہمارے احکامات پر فرق پڑتا ہے۔ اگر قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو تو پھر چیز واجب بنے گی اور حرام بنے گی۔ یعنی اگر اس کا حکم دیا جا رہا ہے تو واجب نہیں، فرض بنے گی۔ اگر کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ فرض ہے، اور اگر کسی چیز سے روکا جا رہا ہے تو حرام ہے۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، قطعی الثبوت یعنی قرآن مجید، اور قطعی الدلالہ اپنے الفاظ اور معانی میں واضح ہے، تو یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، قرآن کی آیت ہے، قطعی الدلالہ ہے۔ اور اسی طرح قطعی الثبوت ہے، اور قطعی الدلالہ کیا ہے کہ اپنے الفاظ میں زنا جو ہے وہ معلوم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو زنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دلالت کے دلیل کے اعتبار سے اگر وہ قطعی ہوگا تو وہ فرض ہے، ثبوت اور معانی میں، ثبوت اور دلالت میں وہ قطعی ہوگا تو واجب، فرض بھی بنے گا اور حرام بھی بنے گا۔ اگر وہ ظنی ہو کسی ایک معاملے میں، ثبوت کے معاملے میں یا اس کے معاملے میں، دلالت کے معاملے میں، اگر ثبوت کے معاملے میں یا دلالت کے معاملے میں اگر وہ ظنی ہو کسی ایک میں، دونوں میں نہیں، ایک میں، تو پھر یہ واجب بنے گا، واجب، فرض نہیں ہوگا، واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ وطر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن وہ کیونکہ وہ ظنی و ثبوت ہے، قبر احد ہے، تو کیونکہ ظنی و ثبوت ہے تو اسی لیے وہ واجب کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز مکروہ تحریمی بنے گی اگر اس میں منع ہو قطعی، اگر وہ ظنی و ثبوت یا ظنی و دلالہ سے آ رہا ہو تو پھر وہ مکروہ تحریمی بنے گی، حرام نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ دونوں ہوں، یعنی ظنی و ثبوت اور ظنی و دلالہ ہو، دونوں اعتبار سے ظنی و ثبوت بھی ہے اور ظنی و دلالہ بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں مستحب اور مکروہ بنے گی۔ اگر حکم دیا جا رہا ہے تو مستحب ہے، اور اگر روکا جا رہا ہے تو مکروہ ہے۔ پھر مکروہ، پھر آپ کو پتہ ہے مباح کی کوئی اس طرح کی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی ویلیو نیوٹرل ہوتی ہے۔ اب آ جائیے سب سے پہلا ادلہ یعنی قرآن مجید، یعنی ادلہ میں سب سے پہلی دلیل الکتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید کو علماء حنفیہ نے 2 طرح سے تقسیم کیا ہے، یعنی اس کو 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے نظم، یعنی الفاظ، قرآن مجید کے اپنے الفاظ، اور پھر معنی، قرآن مجید کا معنی۔ قرآن مجید کی تعریف وہ یوں کرتے ہیں: القرآن المنزل، القرآن المنزل على الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب، القرآن المنزل على الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن وہ ہے جو منزل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مصاحف میں مکتوب ہے، منقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، بغیر کسی شبہ کے نقل متواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا
کہ اس میں شاذ روایات، قرآن مجید کی وہ روایات جو کہ غیر متواترہ ہیں یا شاذ ہیں، اس کو وہ قرآن یعنی الکتاب میں یا القرآن میں اس معنی میں نہیں لیتے. وہ قرآن مجید ہے انشاءاللہ، قرآن مجید ہے، لیکن وہ اس کو یعنی اصولی نگاہ سے اس کو اس تعریف میں الکتاب کی، یعنی جو اصول فقہ کی نگاہ میں الکتاب ہے اس کی معنی میں نہیں لیتے. اس کی دو چیزوں میں مشتمل ہے، النظم اور المعنی. یعنی نظم سے مراد وہ الفاظ قرآن مجید کے، اور معنی یعنی قرآن مجید کے الفاظ سے مراد مفہوم. اصولی مباحث میں انہی دو کے ذریعے احکام نکال، یعنی لفظ پر اور لفظ کے معنی پر، انہی سے احکامات استنباط ہوتے ہیں، نکالے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اصول فقہ کے اندر، حنفی اصول فقہ کے اندر اقسام النظم والمعنی، دلالات جو ہیں، یعنی یہ جو نظم اور معنی ہے، اس کو پھر فردر تقسیم کیا جاتا ہے 4 بڑے پہلوؤں میں، اور ان 4 پہلوؤں کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں. یعنی وجوہ الوضع، وجوہ الاستعمال، وجوہ البیان اور وجوہ الاستدلال. وجوہ الوضع اس کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں. پھر وجوہ الاستعمال اس کے اندر بھی 4 چیزیں آتی ہیں. پھر وجوہ البیان اس کے اندر 2 بڑی چیزیں آتی ہیں، اور پھر ہر ایک کی 4 تقسیمات ہیں. پھر وجوہ الاستدلال اس کی 4 تقسیمات ہیں. یعنی یہ اگر آپ یہ چاروں کی فرد تقسیم دیکھیں گے تو یہ 14 ہیں، اور اگر فردر ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ 14 نہیں بلکہ یہ تقریباً 22 کے قریب جو ہے نا وہ ان کی تقسیمات ملتی ہیں. ہم ایک ایک کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھائیں. لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آگے جب فردر تفصیلات آئیں گی تو اس میں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. یعنی وجہ الوضع، وجہ الوضع کہتے ہیں کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے، یعنی لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا، یہ لفظ کیوں وضع کیا، یہ لفظ کیوں آیا قرآن مجید میں، یہی لفظ کیوں آیا، اس کے علاوہ بھی کوئی لفظ ہو سکتا تھا، لیکن یہ لفظ آنا کیوں یہاں پر ہے. تو اس کی 4 تقسیمات ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. وہ ہے پہلا خاص، دوسرا ہے عام، تیسرا ہے مشترک، اور چوتھا ہے معول. ٹھیک ہے، خاص، عام، مشترک اور معول. ٹھیک ہے جی، خاص، عام، معول اور مشترک. اب جب ہم بات کرتے ہیں خاص کی، تو یعنی ایسا لفظ جو ایک معین فرد یا محدود چیز پر دلالت کرے. یعنی مثال کے طور پر جاء زید، زید آیا، تو جاء زید، زید آیا، یہ زید پر خاص ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ملٹیپل زید آئے، اس سے مراد یہ ہے کہ زید ہی آئے، زید ہی آیا، یعنی کوئی خاص بندہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خاص ہے. یا مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا النبی، تو اللہ کے نبی سے مراد یعنی یہاں پر خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پہلی وجہ الوضع ہے، یعنی یہ لفظ کیوں یہاں پر بیان کیا گیا. یہاں پہ زید کو یعنی یہ معین فرد پر محدود ہے، یعنی یہ ایک محدود چیز پر دلالت کر رہا ہے. اسی طرح عام، ایسا لفظ جو بہت سے افراد کو شامل کرے، لیکن ہوگا وہ بھی ایک معنی، ایک اعتبار سے افراد کو شامل کر رہا ہوگا، یعنی کوئی خاص افراد کو شامل کر رہا ہوگا. مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ہے عام لفظ ہے، لیکن بہت سارے افراد کو شامل کر رہا ہے. عام لفظ ہے لیکن ایک خاص، اس کا معنی بھی ہے تو ایک طرح سے خاص معنی ہے ایھا الذین آمنوا، لیکن اس میں عموم ہے، اس میں عموم موجود ہے. اسی طرح معول،
مؤول، یعنی جس کی مؤول وہ لفظ ہے یعنی پہلے مشترک سمجھ لیں تاکہ آپ کو مؤول سمجھ میں آ جائے. جب مشترک وہ لفظ ہوتا ہے اذا دل اللفظ على معنین فاکثر، یعنی جب کوئی لفظ دو معنی یا دو معنی سے زیادہ معنیین یا دو معنی سے زیادہ لفظ پر دلالت کرے تو پھر وہ مشترک ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی لفظ کے ملٹیپل دو یا دو سے زیادہ معنی نکلتے ہوں تو وہ مشترک ہوتا ہے. میں نے آپ کو مثال دے دی تھی قرء کی، ثلاثۃ قروء، یعنی یہ جو قرء ہے اس سے مراد کیا ہے. اب جب آپ اس کی اگر آپ اس کو کسی راجع معنی میں استعمال کریں گے تو وہ اس کو مؤول کہا جاتا ہے. یعنی جس چیز کی طرف آپ اس کی تعویل کر رہے ہیں، اس مشترک لفظ کی تعویل کر رہے ہیں تو پھر یہ مؤول ہو جائے گا. لیکن اس کو معنی خاص کرنے کے لیے، متعین کرنے کے لیے کوئی قرینہ چاہیے ہوگا، یعنی کوئی ایکسٹرنل ریزن چاہیے ہوگا، وہ آپ انشاءاللہ آگے سمجھیں گے. تو یہ ہے وجوہ الوضع کہ ایک چیز کو وضع کیوں کیا گیا، ایک لفظ کو یہاں پر رکھا کیوں گیا. پھر آگے جاتے ہیں تو وجوہ الاستعمال، استعمال کے تعلق سے بات کرتا ہے کہ بحث کرتی ہے کہ لفظ کو اس کے اصلی معنی میں استعمال کیا گیا ہو یا مجازی، یعنی اس کو استعمال کس معنی میں کیا گیا ہے. اور اس کی پھر چار تقسیمات ہیں. میں نے بتایا کہ حقیقت، یعنی کیا یہ لفظ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پہ اسد عام طور پر شیر کو کہتے ہیں نا، عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں. تو اگر یہ جنگل کے شیر، یعنی یہ شیر جو واقعتاً شیر لائن کے لیے بولا جائے تو یہ حقیقت ہے. کبھی کبھی مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر زید کل اسد، زید اسد کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے. یا رأیت اسدا یخطب، میں نے آج ایک شیر کو بولتے ہوئے دیکھا. یعنی شیر سے مراد یہاں پر، یعنی ہم بہادر آدمی کے لیے بولتے ہیں نا ایک شیر کی طرح چنگاڑ رہا تھا، ایک شیر بول رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شیر بول رہا ہے. تو یہ مجازی معنی ہے، اس کا حقیقی معنی نہیں ہے. اسی طرح کوئی لفظ جو اپنے معنی کو واضح طور پر ادا کیا، یعنی جس کا معنی واضح ہو، صریح اللفظ کہتے ہیں نا، صریح الدلالہ، صریح بات ہے، کلیئر بات ہے، کلیئرٹی کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں صریح. اور وہ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے بولا ہو کہ انی طلقتکی، ایک مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی. اب یہ طلاق کے صریح لفظ ہیں، ٹھیک ہے، واضح لفظ ہے. اسی طرح طلاق یعنی کنایتاً الفاظ، چوتھی قسم اس کی یہ کنایا کہتے ہیں میٹافوریکل میننگ. عام طور پہ انگریزی زبان میں اس کو میٹافوریکل میننگ کہتے ہیں، یعنی ایسا معنی جو کہ یعنی صریح نہ ہو، کنایا ہو. یعنی آپ نے کوئی مثال کے طور پہ لی ہو، کنایتاً استعمال کیا ہو. مثال کے طور پر کوئی کہے اپنی بیوی کو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا. اب چھوڑنے کا معنی طلاق نہیں ہوتا، یقینی طور پہ طلاق نہیں ہوتا، لیکن کنایتاً آپ طلاق کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں اسے. یا کوئی کہے اپنی بیوی کو تم اپنے گھر چلے جاؤ، اب اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے طلاق، لیکن یہ واضح نہیں ہے تو صریح نہیں ہے. صریح سے مراد واضح طور پر جو چیز ادا نہ کی گئی ہو بلکہ نیتاً وہ معنی موجود ہو، ٹھیک ہے، نیتاً یا معنی کے اندر وہ پوشیدہ ہو. لفظ ایسا بولا جائے جس سے واضح تو نہ ہو لیکن معنی پوشیدہ ہو تو وہ کنایا ہوتا ہے. تیسرا جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ وجوہ البیان ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بھی فردر پھر چار قسمیں ہیں. یعنی اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، ظاہر اور خفی، اور پھر ان کی اپنی اپنی چار قسمیں ہیں. یعنی الفاظ ظاہر الفاظ یا الفاظ خفی، ٹھیک ہے، ظاہری الفاظ اور الفاظ خفی. میں اس کی فردر تقسیم میں نہیں جا رہا اور نہ میں اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے. بس آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اس کی چار قسمیں ہیں اور
اس کے ظاہر یعنی الفاظ ظاہر کی 4 قسمیں ہیں، ظاہر، نص، مفسر اور محکم، اور پھر الفاظ خفی کی 4 قسمیں، خفی، مشکل، مجمل اور مشابہ۔ انشاءاللہ آپ کو آگے آنے والی تفصیلات میں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ آخری جو قسم ہے وجوہ کے اعتبار سے، وہ وجوہ الاستدلال ہے، یعنی سننے والا بات سے، نص سے یعنی دلیل سے معنی کس طریقے سے اخذ کرتا ہے، استدلال کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کی 4 قسمیں دلالت العبارہ، دلالت الاشارہ اور دلالت النص اور دلالت الاقتضاء۔ میں آپ کو چاروں قسمیں الگ الگ سمجھا دیتا ہوں۔ دلالت العبارہ ہوتا ہے یعنی جو الفاظ، جو معنی الفاظ براہ راست بیان کرے، جو معنی الفاظ براہ راست بیان کرے اس کو دلالت العبارہ کہتے ہیں، یعنی عبارت سے دلیل اخذ کی جا رہی ہے۔ عبارت یعنی لفظ، عبارت جو ہے آپ کے سامنے، جو سامنے عبارت موجود ہے اس سے جو معنی آ رہا ہے آپ اسی کو اپلائی کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں اسی سے، یعنی فنکحوا، نکاح کرو، تو آپ دلیل، ڈائریکٹ دلیل سے دلالت لے رہے ہیں، دلیل سے، عبارت سے دلالت لے رہے ہیں، معنی لے رہے ہیں۔ اسی طرح دلالت الاشارہ، وہ معنی جو عبارت کے ضمن میں سمجھا جائے، یعنی عبارت میں ڈائریکٹ موجود نہیں ہے لیکن اس کے ضمن میں، اس کے کانٹیکس میں آ رہا ہے، یعنی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، یہ آیت میں اشارہ موجود ہے کہ نسب جو ہے وہ باپ کی طرف، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، جس کے لیے اس کی اولاد ہے، جس کے لیے اس کی اولاد ہے، یعنی آپ دیکھیں یہاں پر ویسے واضح الفاظ نہیں، المولود لہو، جس کے لیے اس کی اولاد ہے، یعنی اس پر جس کے لیے اولاد ہے، یعنی جس کے لیے اولاد ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی علماء نے اس کے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ منسوب یعنی بیٹے کی نسبت جو ہے وہ باپ کی طرف کی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ یعنی الفاظ تو واضح اس طرح نہیں ہے، لیکن علی المولود لہو، یہ جو لام تملیک کی استعمال ہوتا ہے نا، تو لام یعنی کے لیے، کس کے لیے اولاد ہے، باپ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں پر، تو اولاد باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے اولاد کی۔ اسی طرح دلالت النص، نص لفظ کے مفہوم سے نکلنے والا معنی، یعنی لفظ کے مفہوم سے نکلنے والا معنی۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اف نہ کہو۔ اب یعنی اس کا معنی، یعنی اس کا مفہوم کیا یہ نکلے گا کہ ہم اف نہیں کہہ سکتے، ورنہ اس کے علاوہ گالیاں دے سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لان تان کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ معنی ہے کہ اف نہیں کہنا بس نہیں، بلکہ اس کا مفہوم، اس لفظ سے ہم کیا مفہوم نکال رہے ہیں، یعنی مفہومی اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اف بھی نہیں کہنا، یعنی اف جیسی چھوٹی چیز بھی نہیں کہنی ہے تو اس سے اوپر والی چیز تو بلا اولا نہیں کہنی ہے۔ تو یہ دلالت النص کہتے ہیں اسے، دلالت النص یعنی نص کے مفہوم، یعنی جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے اس کانٹیکس کے اندر، اس سے نکلنے والا معنی۔ اور اسی طرح دلالت الاقتضاء، کلام کے صحیح معنی کے لیے کسی محذوف چیز کو مقدر ماننا، یعنی کوئی چیز، یعنی کوئی بات کی جا رہی ہے اور اس میں وہ بات سمجھی نہیں جائے گی جب تک آپ کوئی ایڈیشنل ورڈ ایڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید کہہ رہا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے سوال کرو، قریہ کہتے ہیں بستی کو، اور سوال کرو بستی سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بستی سے سوال کرو نہیں، بلکہ یہ اقتضاء، یعنی ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں، ضروری ہے کہ اس میں محذوف چیز کو ہم مقدر مانیں، تب بات سمجھ میں آئے گی، اس کے علاوہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو اس سے مراد ہم یہ کریں گے وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، أَهْلَ الْقَرْيَةِ، اہل قریہ سے یعنی بستی والوں سے سوال کرو، بستی والوں سے سوال کرو۔ تو مکمل خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ سمجھا کہ ادلہ حنفیہ کے نزدیک کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اس میں ہم نے پڑھا اصلیہ اور تبعیہ، یعنی اصلی ہوتے ہیں اور پھر اس کے تابع ہوتے ہیں، جو کہ باقی اصولیین کے نزدیک متفق علیہ اور مختلف فی۔ جو اصلیہ ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں، 4 اعتبار سے ہیں، اس میں
قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ اسی طریقے سے جو تبعیہ ہیں اس میں استثحان ہے، اور اس میں استثحان ہے، اس میں قول صحابی ہے، اور اس میں شرع من قبلنا ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد قرآن مجید پھر ہم نے قطعی اور ظنی کے اعتبار سے چیزوں کو پڑھا کہ ادلہ جو ہے وہ قطعیہ بھی ہوتے ہیں اور ظنیہ بھی ہوتے ہیں، اور قطعیہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں اور ظنیہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، قطعیت الثبوت اور قطعیت الدلالہ، اور ظنیت الثبوت اور ظنیت الدلالہ۔ پھر ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ قطعی الثبوت تو ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ قطعی الدلالہ ہو۔ پھر ہم نے اس کی پھر بڑی بڑی 4 مباحث کو پڑھا، جو کہ وجوہ الوضع ہے، وجوہ الاستعمال ہے، وجوہ البیان ہے، اور وجوہ الاستدلال ہے۔ اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہی 4 دلالات کی بنیاد پر ایک فقی جو ہے، ایک عالم دین جو ہے، فقہا جو ہے، وہ قرآن سے شرعی احکامات اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ اور حنفی اصول فقہ میں دلالات کا باب فقہی استنباط کی ریڑھ کی ہڈی سمجھاتے ہیں۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ، یہ سب سے اہم معاملہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اصولیین کو، علماء کو، جنہوں نے اس محنت اتنی یعنی دقیق محنت کے بعد ہمارے سامنے یہ چیزیں پیش کیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر ان کو بھی دے، اور ہماری ان چھوٹی موٹی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔